بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوا کرتے تھے تو ان کے جو طور طریقے ہیں اور ان کے جو اقدامات ہیں یا جو ان کی حکومت گزاری تھی یا حکومت گورننس، اس کو دیکھ کے ایک دفعہ ایک پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو تو، کہا تھا کہ میں امپائر سے پوچھوں گا کہ تبدیلی پسند آئی، اور تبدیلی والے سے پوچھوں گا کہ امپائر کی انگلی پسند آئی۔ تو اب میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ہمیں چیزیں صرف اور صرف ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ گورننس یا عمران خان صاحب کو جو لانے والوں کی جو چاؤ تھے کہ وہ ان کی جو امیدیں پوری نہیں ہوئی تھی، یہ اس ضمن میں بات کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب یہ والی بات کہی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید بات اس سے زیادہ گہری تھی اور بات اس سے زیادہ دور کی تھی، کیونکہ جو کل باتیں عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ایک گروپ سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے آف دی ریکارڈ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب شاید وہ دور بدل گیا ہے کہ آپ صحافیوں کو کہیں کہ آف دی ریکارڈ ہے یہ ساری کی ساری گفتگو، اور وہ جا کے پھر بھی وہ جو ہے وہ پبلک کر دیں، تو یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، یہ بددیانتی ہے، اور اب یوں لگتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سیاستدانوں کے بھی طور طریقے بدل گئے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی اس طرح کی صحافی حرکت کیا کرتا تھا تو جس کی یہ امانت ہوتی تھی، مثال کے طور پر عمران خان صاحب نے اگر آف دی ریکارڈ والی بات کہی تھی تو، اور یہ پہلے بھی ہوا ہے اور یہ چل گیا ہوا ہے سلسلہ، تو آپ دوبارہ اس صحافی کے ساتھ اپنا رابطہ نہ رکھیں، تعلق ختم کر دیں، تو پھر جو ہے وہ شاید یہ پریکٹس نہ ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جی کہ یہ جو میں آف دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ اصل میں یہ خبر میں لیک کرنا چاہ رہا ہوں، یہ خبر آنی چاہیے، تو وہ تھوڑی سی امپورٹنس دینے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آف دی ریکارڈ ہے۔ لیکن اس کے باوجود سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ آف دی ریکارڈ باتیں کی تھیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں جو اس ملاقات میں شامل تھے خاور گھمن صاحب، ان کا یہ کلیم ہے جو دنیا ٹی وی کے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں کہ جی کہ یہ عمران خان صاحب نے آف دی ریکارڈ والی بات کہی تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ صحافتی اداروں نے یہ والی جو پتہ نہیں ان کی کون سی یہ پالیسی ہے، انہوں نے یہ والی خبر چلا دی۔ تو یہ تو عمران خان صاحب نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ جنہوں نے یہ خبر چلائی ہے، اگر انہوں نے آف دی ریکارڈ کہا تھا تو دوبارہ وہ ان صحافیوں کو ملاقات کے لیے بلاتے ہیں یا ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ بائیکاٹ کریں گے تو آگے سے کوئی دوسرا اور بھی کوئی صحافی جو آف دی ریکارڈ ہے وہ اس کو آن دی ریکارڈ کرنے سے ڈرے گا، خوف زدہ ہوگا۔ تو یہ ایک بہرحال ایک یہ والی بات کرنا ضروری تھی۔ لیکن جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کہی تھی کہ جی کہ وہ انگلی پسند آئی اور تبدیلی پسند آئی، وہ والی بات وہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا بات تھی، اور وہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جب بطور وزیر اعظم یہ والی بات کہی تھی کہ مجھے اگر ہٹایا گیا یا مجھے اگر وزیر اعظم کے عہدے سے نکالا گیا، ہٹایا گیا، تو میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ تو وہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ان کے جو مخاطب ہیں وہ ان کے بلکہ بہت سے لوگوں کو یہ لگا تھا کہ ان کے مخاطب جو ہیں وہ اپوزیشن والے ہیں جو ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر بٹوین دی لائن کسی اور کو میسج دے رہے تھے، اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ تو اب وہ جو کل انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے تو وہ درست ثابت ہو رہی ہے کہ وہ خطرناک جو ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں۔ دیکھیں جو پاکستان کے ماضی کے جو ہمارے وزرائے اعظم رہے ہیں، تاریخ کا جو حصہ بن چکے ہیں، انہوں نے اس طرح کی زیادتیاں جو ان کے ساتھ ہوتی رہی تھیں، مطلب یہ کہ ان کو چلنے نہیں دیا جاتا تھا، ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، اپنی مرضی کے ساتھ اپنی مرضی کی پالیسیز بنانے نہیں دی جاتی تھی۔ بینظیر بھٹو وہ شاکی رہتی تھی، گلہ کرتی تھی، شکوہ کرتی تھی کہ یہ گیمیں کی جاتی ہیں ہمارے ساتھ، اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا گلہ یہاں تک رہا کہ جی کہ مجھے کیوں نکالا، اور پھر جب گلہ حد سے زیادہ بڑھا تو پھر یہ کہا کہ اچھے بھلے چلتے ہوئے پاکستان پر تجربہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور انہوں نے 2 نام لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا تھا۔ اور پھر جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں وہ پھانسی لگ گئے، لیکن انہوں نے پاکستان کی فوج اور جنرل ضیاء اللہ کے خلاف اس طرح کی باتیں پبلکلی نہیں کہیں، موقع بھی نہیں ملا ان کو۔ لیکن جب موقع بھی ملا، جب وہ ان کی بیل لے لی گئی تھی، جسٹس کے ایم سمدانی صاحب نے ان کی بیل منظور کر لی تھی، تو پھر وہ جب وہ ٹرین کے ذریعے آئے
تو پھر جو لوگوں نے وارملی ویلکم کیا ان کو، تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یار کہ اس کو تو پھانسی ہی لگانا ہے. تو انہوں نے بھی وہ اس دوران بھی کہ ملک میں مارشل لا لگ چکا ہے، ان کی حکومت جا چکی ہے، وہ مری ریسٹ ہاؤس میں قید کیے جا چکے تھے، ہائی کورٹ نے ان کی بیل لی تھی، تو اس بیل کا بھی انہوں نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے پاکستان کے زیادہ سے زیادہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ہمارے سابق وزرائے اعظم ہیں، یہ کہتے رہے کہ ہمارے جو سینے میں راز ہیں وہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم وہ راز اگل دیں، تو یہ ڈرایا کرتے تھے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو جناب ماشاءاللہ سدھے ہی ہو گئے ہیں. اور انہوں نے کل جو صحافیوں سے گفتگو کی وہ بیسیکلی وہ بنیادی طور پر کہہ رہے تھے کہ یہ تو ابھی ٹیزر ہے، ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو میر صادق ہے، اصل والا میر صادق کون ہے، میر جعفر کون ہے، وہ میرے دل میں نقش ہیں ان کے نام، ان کی تصویریں میرے دل پہ لکھی ہوئی ہیں، اب وقت آنے پر بتاؤں گا. کھلا اشارہ تھا جو میں بٹوین دی لائن بھی اور بعض اوقات سیدھا آپ کو کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جی کہ یہ دراصل پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں، جو سلامتی سے متعلقہ ادارے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے حساس ادارے، یا تو وہ نااہل ہیں یا پھر وہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان کو ہٹانے کے لیے. یہ باتیں انہوں نے کھل کر دی ہیں، اگرچہ نام نہیں لیا، نام بھی لے لیں گے، مطلب پیچھے ہی رہ گیا. تو وہ جب کہتے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، تو میں نیوٹرل پاکستان کی فوج کو کہتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے چوروں کو لا کے بٹھایا، یہ مجھے کارکردگی کا کہتے تھے کہ جی کارکردگی ٹھیک کریں. میں کیونکہ کرپشن کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اصل چیز بھی یہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ کسی بھی وجہ سے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں یہ جو بھی سمجھتا ہوں وہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ضیاء الحق کی باقیات ابھی باقی تھی کہ پرویز مشرف صاحب آ گئے. پرویز مشرف صاحب گئے 2008 میں، آپ یوں کہہ لیں. تو جو گورنمنٹ آئی 2008 کے عام انتخابات میں، اس کو بھی پرویز مشرف کی باقیات کا سامنا تھا. اور پھر جو نواز شریف صاحب کو لے کر بیٹھی پاناما تو شناما تو پتہ نہیں کیا کیا، وہ بھی پرویز مشرف صاحب کی باقیات تھی. تو پرویز مشرف صاحب کی باقیات نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا پرویز مشرف صاحب کہا کرتے تھے کہ ان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی رول نہیں ہے، یعنی کہ بینظیر بھٹو کا بھی کوئی رول نہیں ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون کا کوئی رول نہیں ہے، یعنی کہ نواز شریف کا کوئی رول نہیں ہے. ان کے کردار پاکستان کی سیاست سے ختم ہو چکے ہیں. تو اس کے باوجود وہ پلٹ کر آئے، ان کے کردار بنے. دونوں نے، پرویز مشرف صاحب اس ملک کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، لیکن دونوں پارٹیوں جن کے کردار پرویز مشرف صاحب نے بندوق کی نوک کے اوپر یا ریاست کی یا اپنے ادارے کی طاقت کے بل بوتے کے اوپر ختم کیے تھے، وہ انہوں نے ایک ایک باری لے لی. لوگوں نے ان کو پھر منتخب کیا، تو لیکن وہ جو باقیات تھی وہ ان کو اچھا نہیں لگا تھا، تو لہٰذا انہوں نے دونوں گورنمنٹس کو نہیں چلنے دیا، دونوں گورنمنٹس کو. اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ جی کہ ان کا رول واقعی ہم نے کوئی نہیں رہنے دینا. کم از کم تو یہ جو ہے نا جی میاں برادران، اور یا کم از کم نواز شریف صاحب، چونکہ انہوں نے ایک بڑا جرم کر دیا تھا. انہوں نے آرٹیکل 6، اگرچہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کرنا تھا لیکن کیا، تو یعنی آرٹیکل 6 لگایا پرویز مشرف صاحب کے خلاف. یہ ناقابل قبول ہے پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کے لیے. تو لہٰذا یہ بڑے بڑے جرم تھے. یہ بڑا جرم تھا بھٹو کا کہ لوگوں کو زبان دے دینا، ان کے حقوق لوگوں کو بتا دینا، تو لہٰذا سزائے موت بنتی تھی. یہ بڑا جرم تھا لوگوں کو یہ بتانا کہ آپ کے حق کے اوپر اگر کوئی ڈاکہ ڈالے گا تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. یہ نواز شریف کا بڑا جرم تھا. تو نااہل قرار دینا ضروری تھا. نااہل قرار دینا تو چھوٹی بات ہے، سزائے موت دینا ضروری تھا. یا پھر پاکستان کی سیاست سے، اب چونکہ حالات بدل گئے تھے، سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی، تو حالات بدل گئے تھے، تو لہٰذا نااہل کر دیا گیا. ایک پاپولر سٹانس کے اوپر کرپشن ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا منظم ایک پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کی دو مقبول پولیٹیکل پارٹیوں کو پاکستان کے ریاستی سیاسی سسٹم سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور عمران خان صاحب متبادل کے طور پر لائے گئے. اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ تجربہ بری طرح ناکام رہا، بلکہ یہ تجربہ الٹ پڑ چکا ہے.
عمران خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں نے نیوٹرلز کو بتا دیا تھا کہ اکانومی بڑی مشکل سے ٹھیک ہوئی ہے، لیکن ان کا مسئلہ اکانومی تھا ہی نہیں، ان کا مسئلہ پاکستان تھا ہی نہیں، ہمیں تو حکومت نہیں کرنے دی گئی۔ دو بڑی باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ہم کچھ کرنے لگے تھے تو انہوں نے، یا کچھ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کرنے نہیں دیا۔ کیا کہ پنجاب میں اگر 10 سے 30 جو لوگ ہیں وہ یونیفیکیشن بلاک بنانا چاہ رہے تھے، فارورڈ بلاک بنانا چاہ رہے تھے، تو ان کو ٹیلی فون آ گیا کہ جہاں ہیں وہیں پر رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور میں یہ پرانی بات ہے کہ میں جو ہیں اپنا فیض حمید صاحب، ان کے ساتھ سردیاں گزارنا چاہتا تھا، انٹرنلی ایکسٹرنلی کچھ مسائل تھے اس طرح کے، ان کو میں آرمی چیف نہیں لگانا چاہتا تھا، بلا 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 اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو بڑی باتیں انہوں نے کہیں وہ یہ والی کہی کہ جی کہ یہ بیسیکلی سیاست میں جو ہیں وہ مداخلت نہیں کر رہے تھے، یہی تکلیف تھی ان کو۔ پھر دوسری انہوں نے یہ والی بات کہی کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو اب تو میں نے فون بند کر دیا، تو میں نے گل نہیں سنتا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ واحد الزام ہے جس کی وہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی فوج کی کمانڈ کے اوپر یا پاکستان کے کسی حساس ادارے کے سربراہ کے اوپر یہ الزام براہ راست لگا رہے ہیں عمران خان صاحب، اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، مجھے وہ فون کر رہے ہیں، میں نے نمبر بلاک کر دیے ہیں۔ یہ بڑا سویر الزام ہے کہ ایک طرف پاکستان کی فوج کے ترجمان کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے اور مطلب یہ نہیں کہ غیر سیاسی ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کا کہنا ہے کہ ڈی جی ISPR جو کہہ رہے ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے فون آ رہے ہیں، وہ میں ان کے فون بلاک کر دیے، وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ سیاست میں ابھی بھی ملوث ہیں۔ یہ عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوروں کے ساتھی ہیں، وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھی ہیں، وہ امریکی سازش کا حصہ ہے۔ تو یہ اچھا، اب اس پر دو چیزیں بنتی ہیں، ایک کہ اس پر یا تو ڈی جی ISPR صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر حوصلہ کریں اور وہ اسپیسیفکلی اس الزام کا جواب دیں اور آ کے کہیں کہ ہاں جی کہ وہ جو کہتے ہوتے ہیں نا آ کے کبھی کبھی کہ جی کہ وہ کوئی ثبوت ہے تو وہ لے آئیں، تو وہ ثبوت اگر ہے یا نہیں ہے۔ یہ بڑا دو ٹوک الزام لگا رہے ہیں عمران خان صاحب، تو ان کا موبائل پکڑیں، فرانزک کروائیں، کس کس کے نمبر انہوں نے بلاک کیے ہوئے ہیں، اگر کیے ہوئے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے مطلب ان نمبروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو یا پھر تردید کریں کہ جی کہ بالکل وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، تو یا پھر جو ہے ہم ڈی جی ISPR کی اس پریس کانفرنس کو ہی لے لیتے ہیں کہ جی کہ وہ جو کوئی بھی پاکستان کی فوج کی کمانڈ اور پاکستان کی فوج کے اوپر کوئی الزام تراشی کرے گا تو یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ اس کا محاسبہ کرے، اس سے جواب طلبی کرے، اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرے۔ تو یا پھر حکومت وقت کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کوئی انیشیٹ کرنی چاہیے انکوائری، تو کوئی مقدمہ درج کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید گورنمنٹ یہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت، کیونکہ جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ آج کہہ رہی تھی کہ عمران خان جتنا بولیں گے اتنا ہی وہ پھنسیں گے اور وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، تو لہٰذا وہ اپنا سیاسی فائدہ اس میں دیکھ رہے ہیں۔ اور سیاسی فائدہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جن کی کٹ پتلی تھے، جن کا فیس تھے، ان کے درمیان اور مطلب عمران خان صاحب کے درمیان ایک خلیج بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور اس بڑھتی ہوئی خلیج کا فائدہ جو ہے وہ موجودہ حکومت کو یہ ہوگا کہ عمران خان متبادل کے طور پر جو ہے وہ اپنی پوزیشن کھو بیٹھیں گے، یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو ہے وہ متبادل نہیں رہے گا۔ تو یہ اگر وہ سیاسی فائدہ دیکھ رہے ہیں تو پھر اس طرح کے سیاسی فائدے جو ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹرم تو ہوتے ہیں، لانگ ٹرم وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ مطلب متبادل وہ ہوگا، یہ ہوگا؟ متبادل تلاش کرنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، مطلب اے پولیٹیکل ہیں، تو پھر اس کو یقینی بنانے کے لیے اور اس کو یعنی پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج کو مستقل غیر سیاسی رکھنے کے لیے
متعلقہ محکموں کو یا پارلیمان کو یوں کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی قانون سازی کرنی چاہیے. اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے، دنیا میں اس کے بڑے ماڈل پڑے ہوئے ہیں. تو موقع ہے وہ کریں، اور عمران خان صاحب کے بھی پاس موقع ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں واقعی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا رول، حالانکہ عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے، وہ جو کہہ رہے ہیں ان کا دکھ کچھ اور ہے. ان کا دکھ یہ ہے کہ یہ غیر سیاسی کیوں ہوئی پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، میرے ساتھ جو ہے وہ ان کی محبت میں فرق کیوں آیا، مجھے لایا گیا تھا تو مجھے چلایا کیوں نہیں گیا، میرے ساتھ کیوں نہیں رہا گیا. یہ ان کا دکھ ہے، وہ یہ نہیں چاہتے. ان کا کلیم یہ نہیں ہے. نواز شریف کا یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تو یہ کلیم تھا نا، یا مطالبہ تھا، کلیم نہیں مطالبہ تھا، شروع دن سے تھا کہ جی کہ پاکستان کی فوج اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور جو کمانڈ ہے اس کا پاکستان کی سیاست سے تعلق واسطہ نہیں ہے، اور ان کا تعلق واسطہ نہیں ہونا چاہیے. یہ عمران خان صاحب کو زبردستی لائے تھے. مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ غلطی ہو گئی، کوئی گل نہیں، آگے سے نہ کیجیے گا، فی الوقت سائیڈ پہ ہو جائیں، ہم جانیں، عمران خان صاحب جانیں. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بیان یہی کیا کہ وہ ایک سائیڈ پہ ہو گئی، انہوں نے سیاست میں عمل دخل چھوڑ دیا. سیاست میں عمل دخل چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب دھڑام سے نیچے آ گرے، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس اہلیت کی کمی تھی. وہ اس اہل ہی نہیں تھے جس عہدے کے اوپر ان کو لا کے جوڑ توڑ کر کے جو بھی وہ آر ٹی ایس بٹھا کے وہ کوئی جادو کی چھڑی گھما کے ان کو جو اکثریت بدل دے دی گئی تھی، حکومت بنا دی گئی تھی، ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا، وہ اس کے اہل نہیں تھے. یہ ثابت ہو گیا. تو اب وہ بیسیکلی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی کہ میرا ان کے ساتھ پھڈا کیا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اپوزیشن کو ہم نے تن کے رکھنا ہے، یہ کرپشن کے چکر میں. وہ کہتے تھے کہ آپ کو لایا گیا ہے بھائی جان، تسی پرفارم کر کے دکھائیں، آپ ڈیلیور کر کے دکھائیں، آپ لوگوں کے کوئی میرا مطلب دکھ کم کریں، لوگوں پاکستان کی اکانومی ٹھیک کریں. تو وہ کہتے تھے میں تو آلو پیاز جو ہیں وہ ان کے ریٹ تو نہیں دیکھنے آیا، یہ ان کا کلیم ہے. تو پھڈا تو یہاں سے شروع ہوا تھا، تو تجربہ ناکام ہوا. تو اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر لگتا ہے ٹرولی کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا، پاکستان کی فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ان کو جناب علی اپنا پلیٹ فارم یا اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک وہ وقت آئے گا، آج نہیں تو کل، کہ عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ کسی ٹرک پر کھڑے ہوں گے، اور ان کے دائیں بائیں جو ہو سکتا ہے وہی لوگ ہوں جن کی وہ شکلیں دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو یہ وقت سیاست میں آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کیونکہ عمران خان صاحب تیزی سے ان کو جانا ہے اس طرف، تیزی سے جانا ہے اس طرف. فی الوقت تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے پاکستان کی فوج کی، اس کو وہ ملعون قرار دے رہے ہیں، اس کو وہ جو ہے وہ غیر مقبول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے خلاف وہ بیان بازی کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد، یا میرا مطلب ہے کہ میری باقی فوج کے ساتھ یا جو آنے والی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ سیٹنگ ہو اور پھر وہی ہم کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سے بھی تائب ہوں گے، کیونکہ یہ کام چلے گا نہیں، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں مسلسل. تو یہ جناب علی کل ملا کے گزارش ہے کہ پاکستان میں ایک وقت تھا کہ پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے سیاستدانوں کو غدار بھی کہتے تھے. جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں ان کو ہندو ایجنٹ کہا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ وہ ہندو ہیں. اور جب ضیاء الحق صاحب نے ان کو پھانسی دلوا دی تو پھر ان کے بدن کا، ان کی ڈیڈ باڈی کا فزیکلی معائنہ بھی کروایا گیا کہ آیا وہ مسلمان تھے یا نہیں. آپ سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بینظیر بھٹو کو ہمارے یہی سیکیورٹی ادارے، یہ مید گول اینڈ کمپنی اور بریگیڈیئر جو ہیں حامد سعید صاحب، وہ ان سے ملاقات رہتی ہے. وہ خلوص دل سے، خلوص نیت سے یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے بینظیر بھٹو. اور وہ مطلب حالانکہ وہ جو ہندو کا ایجنٹ تھا، ہندو تھا، وہ ایٹم بم اس نے بنانا، ایٹمی پروگرام شروع کیا. بینظیر بھٹو نے ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی پاکستان میں لے کے آئیں. اور پھر نواز شریف صاحب کو بھی غدار کہ امریکن ایجنٹ اور پتہ نہیں کس کس کا ایجنٹ، تو یہ خیر ابھی بھی دے رہے ہیں. لیکن پاکستان کی جو ہے، یعنی یہ جو قبیلہ ہے، جو پرو اسٹیبلشمنٹ قبیلہ ہے، اور جس میں ایکس آرمی، ایکس سروس مین بھی ہوتے ہیں،
وہ کہا کرتے تھے، کھلے عام کہا کرتے تھے کہ جندال تو پتہ نہیں انڈیا میں کتنے وہ ہیں، ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں، یہ وہ بلا بلا بلا. تو پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے سیاستدانوں کو غدار قرار دیا کرتے تھے، اب وقت ان پر یہ آن پڑا ہے کہ اب ان کو غدار قرار دیا جا رہا ہے. اور کون دے رہا ہے؟ اپنے ہاتھ سے لگایا ہوا وہ پودا جو پاکستان کی سیاست کی نرسری جو چلاتے ہیں اور نئی نئی وہ پودے لگاتے ہیں، اور پھر وہ جب تناور درخت بنتے ہیں تو پھر انہی کے گلے پڑ جاتے ہیں. تو ہاتھ زخمی ہو رہے ہیں کانٹے چنتے ہوئے ان کے، جنہوں نے عمران خان صاحب کی پرورش کی تھی اور عمران خان صاحب کو بلڈ کیا تھا، عمران خان صاحب کو ایک لیڈر بنانے میں پوری ریاست کی توانائیاں صرف کرنا شروع کی تھی جنرل ضیاء اللہ کے دور سے. اب خان صاحب ان کو غدار کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی سے ہی سیکھ جانا چاہیے، ہمیں اسی سے ہی کچھ ہمیں کر لینا چاہیے، مطلب آگے بڑھ جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھنے والے until unless کہ وقت جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کڑا آ جائے کہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے کوئی جو ہے اپنی مرضی نہ کر سکے، تو پھر کوئی بات ہو سکتی ہے کہ پازیٹیو ہو جائے. ادروائز تو دیکھیں کتنا برا تجربہ ہے جو گلے پڑ چکا ہے. باقی میں نے وہ سیالکوٹ کے جلسے والی بھی بات کرنی تھی، تو یہ موضوع بڑا وہ جس کو کہتے ہیں نا وسیع ہے، تو وہ بات نہیں ہو سکی، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کرتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.